بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، زندگی میں کوئی بھی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، توانا رہیں، آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا دیا، اسے غیر معمولی ظاہری اور معنوی خوبیوں سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے اندر مختلف تقاضے اور ضروریات رکھی ہیں، اور اس کی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ انسان چونکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اس کے ساتھ دونوں قسم کی ضرورتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام انسانیت کی کامیابی کا ضامن ہے، لیکن کیسے؟ آگے آپ میری بات سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسیع و عریض کائنات پیدا کی اور اس کے لیے مسخر کر دیا۔ چنانچہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، پانی اور ہوا، بہتے ہوئے سمندر اور دریا اور زمین کے مادی ذخائر وغیرہ سب کے سب انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ اسے یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور اپنی جسمانی اور مادی ضروریات کی تکمیل کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلۃ الذہب کی کڑیاں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام دے کر بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ انسان کو خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دیں، اسے اس کی زندگی کا نصب العین بتائیں، اور اسے اس کائنات کی تخلیق کے مقصد سے بھی آگاہ کریں۔ تمام انبیاء کرام نے خدا کا پیغام اپنی قوموں کو پہنچایا، لیکن تمام قوموں کا خدائی پیغام کے رد عمل میں انتہائی غیر مناسب رویہ رہا۔ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان سے عذاب کا مطالبہ بھی کیا۔ انبیاء کے مشن کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی نافرمان قوموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ پر انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر آخری کتاب نازل فرمائی۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ کے لائے ہوئے خدائی پیغام کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ آخری پیغام ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے فلاح و کامرانی کی ضمانت ہے، دنوی فلاح و کامرانی بھی اور اخروی بھی۔ اسلام ایک دین کامل اور مکمل دستور حیات ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق اس میں واضح تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں، اور اس میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اسلام نے انسانی تاریخ میں غیر معمولی انقلاب برپا کیا۔ اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اسلام نے تقریباً 13 صدیوں تک انسانیت کی قیادت کی۔ اس کی قیادت کا دور پوری انسانیت کے لیے خیر کا دور تھا۔ نہ صرف مسلمانوں
بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس کی قیادت و حکمرانی کے زمانے میں مکمل آزادی، حقوق اور امن و امان حاصل رہا۔ دیگر اقوام کے ساتھ رواداری اور خیر خواہی کی جو مثالیں دور اسلام میں ملتی ہیں وہ نہ اس سے پہلے ملتی ہیں اور نہ ہی اس کے بعد ملی ہیں، لیکن بدقسمتی سے عالمی قیادت اسلام کے بجائے مغربی اقوام کے ہاتھوں میں پہنچی۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی ممالک یکے بعد دیگر مغربی حکومتوں کے زیر تسلط آئے چلے گئے اور پوری دنیا پر مغربی تہذیب کا تسلط ہو گیا۔ چونکہ دنیا کے بہت سے ممالک مغربی حکومتوں کی نو آبادیات میں شامل تھے، اس لیے ان میں مغربی طرز زندگی بڑی تیزی سے پھیلا، اور اسی طرح سے صنعتی اور تیز رفتار ذرائع ابلاغ نے بھی مغربی طرز زندگی اور مغربی تہذیب کے پورے دنیا میں پھیلنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ مغربی تہذیب ایک خالص مادی تہذیب ہے۔ اس کے تمام فلسفے اور نظریات مادی ہیں۔ اس تہذیب کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی آخرت کا، اور نہ اس میں انسان کی روحانی ضرورتوں اور تقاضوں کی کوئی تکمیل کا سامان موجود ہے۔ چونکہ یہ خالص مادی تہذیب ہے، اس لیے اس میں تمام انسانی سرگرمیوں کا محور دنیاوی منافع، مادی وسائل اور اعلیٰ معیار زندگی کا حصول ہے۔ انسان کے لیے اپنی مادی ہوس پوری کرنے کے لیے اس میں حدود ہیں اور نہ بندشیں ہیں۔ اس تہذیب کے زیر اثر انسان اپنے مقصد زندگی سے ناواقف ہے اور اس وسیع و عریض کائنات کی مقصدیت سے بھی نابلد ہے۔ وہ داخلی بے چینی اور ناصبری اور ناشکری کا شکار ہے۔ اس کا خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اس تہذیب کا ایک اہم حصہ جدید دریافتیں ہیں۔ جو دریافتیں انسان کے لیے مفید ہیں وہ یقیناً قابل قدر ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سی دریافتوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ تباہ کن جدید ہتھیار بھی اسی تہذیب کی دین ہیں۔ اس نے تباہ کن ہتھیاروں اور زہریلی گیسوں کی شکل میں انسانیت کی خودکشی کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ نیز لہو و لعب کے نت نئے سامان آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لہو و لعب ہی زندگی ہے۔ جس وقت عالم اسلام پر مغربی تہذیب کی یلغار ہوئی، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ کھڑا ہوتا جسے ایک طرف تو اسلام کی صلاحیت اور آفاقیت پر پورا یقین ہوتا اور دوسری طرف مغربی علوم اور فلسفوں پر استاذانہ نظر ہوتی۔ یہ طبقہ مغربی تہذیب کا بے لاگ تنقیدی جائزہ لیتا، اس کے مفید اور مضر پہلو کی نشاندہی کرتا اور ان علوم اور فلسفوں کو اختیار کرنے کا مشورہ دیتا جو اسلام کے فکری نظام سے ہم آہنگ ہیں، اور ان افکار و نظریات کا بھی تعین کرتا جو اسلامی عقائد سے متصادم ہیں۔ لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک وجہ اس تہذیب سے غیر معمولی مرعوبیت تھی۔ جس وقت عالم اسلام میں معربی تہذیب کی آمد ہوئی، چنانچہ یہ ایک تازہ دم اور طاقتور تہذیب تھی، اس لیے اس سے مرعوبیت عام تھی۔ ایسا کوئی طبقہ تیار نہ ہو سکا جو اس کا تنقیدی جائزہ لیتا، اس کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا، اسلامی ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا جس میں ایک طرف مکمل اسلامی روح ہوتی اور دوسری طرف مغرب کے مفید علوم بھی ہوتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ عالم اسلام مغربی حکومتوں کی نو آبادیات بن چکا تھا، اس لیے اسلامی حکومتوں کا اس کے مقابلے میں کوئی ٹھوس موقف اختیار کرنا ممکن ہی نہ رہا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خود عالم اسلام میں مغربی تہذیب کا ایک نمائندہ طبقہ پیدا ہو گیا۔ یہ تھا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ۔ اس نے مغربی طرز زندگی کو نہ صرف اپنایا بلکہ جدت پسندی کے نام پر اس کی دعوت دی اور اپنے دائرہ اختیار میں اسے نافذ بھی کیا۔ اس طبقے نے ہر مغربی چیز کو مقصد سمجھ کر اپنانا شروع کر دیا۔
چنانچہ انگریزوں کی طرح کتا پالنا، کوٹ پینٹ پہننا، ٹائی لگانا اور اسلام زبان کے رسم الخط کے بجائے لاطینی رسم الخط اپنانے کو ترقی کی معراج سمجھا۔ علامہ اقبال نے اسی جدت پسندی کی تحریک کو دیکھ کر کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ تمعاریت کا دور ختم ہوا، اسلامی ممالک کو بھی مغرب کے سیاسی استعار سے آزادی ملی، لیکن وہ مغرب کی فکر غلامی میں آج بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ وہاں مغربی طرز حکومت، مغربی نظام تعلیم اور مغربی طرز زندگی رائج ہے۔ مغرب کی سیاسی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بھی وہ نہ صحیح اسلامی حکومت قائم کر سکے، نہ ہی اپنا مستقل نظام تعلیم تشکیل دے سکے اور نہ ہی اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں پر ڈھال سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں مادیت کا سیلاب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اسلامی روح رفتہ رفتہ نکلتی چلی جا رہی ہے اور مغربی تہذیب کے تباہ کن اثرات تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ آج پوری انسانیت مغربی تہذیب کے اثرات بد سے تباہی کے دھانے پر ہے۔ اگر انسانیت فلاح و کامرانی چاہتی ہے تو اسے اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، زندگی کے مختلف میدانوں میں اس کی رہنمائی لینی ہوگی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی زمام قیادت اسلام کے ہاتھ میں دینی ہوگی۔ انسان خدا کی مخلوق ہے اور اسلام خدا کا قانون ہے۔ خدا کی مخلوق کے لیے خدا کا ہی قانون موزون ہے۔ اس قانون اور نظام کے سامنے انسانوں کے خود ساختہ نظام ہائے زندگی اور قوانین ناقص اور بونے ہیں۔ یہی واحد نظام ہے جو انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ ہمیں اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہوگا تاکہ اس کرونا وائرس جیسی بیماری میں ہم سیدھے راستے پر چلیں، لیکن ابھی تک شاید ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں، اس لیے ہماری ہلاکتیں بھی دنیا بھر میں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔